الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دونوں کا تعلق غسل سے ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے وضو کے فضائل، فرائض اور سنن کا کچھ بیان ذکر کیا تھا۔ آج کے اس نشست میں وضو کے مستحبات، مکروہات اور نواقض کا مطلب وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، اور غسل کے فرائض، سنن کا بیان ہوگا۔ تو وضو کے فرائض اور سنن کا بیان ہو چکا ہے، اب آگے چلتے ہیں مستحبات، مکروہات کی طرف۔ تو وضو کے 5 مستحبات ہیں۔ نمبر 1، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو ایسی جگہ تلاش کریں یا ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جس میں آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ سکیں۔ یعنی اگر آپ وضو سے لوٹے سے وضو کر رہے ہیں تو یعنی آپ کے لیے آسانی ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ آپ وضو کر رہے ہیں جہاں پر قبلہ رخ بھی نشستیں ہیں، تو آپ ایسی نشست کا انتخاب کریں جو قبلہ رخ ہو۔ یا اپنے گھر میں آپ واش روم بنا رہے ہیں، اس میں بیسن ہے یا کوئی ٹوٹیاں وغیرہ ہیں، تو اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بیسن یا ٹوٹی قبلہ رخ ہو، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ آپ وضو کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور وہاں آپ قبلہ رخ نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ کے وضو میں کمی نہیں آئے گی۔ پہلا مستحب یہ ہوا کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ دوسرا مستحب یہ ہے مل کر دھونا، یعنی جن عضو کو آپ دھو رہے ہیں تو ان کو مل کر دھوئیں۔ یعنی انسان ہوتے ہیں جن کے بعض بھائیوں کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو بس صرف اگر پانی بہا دیا اور ملا نہیں تو ممکن ہے کہ جسم پر یعنی جسم کے ہر حصے تک پانی نہ پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان یدلک بین اصابع رجلیہ، کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو وضو کے دوران اپنے
پاؤں کی انگلیوں کو مل رہے تھے، یعنی اس صحابی نے دیکھا کہ وضو کے دوران جب آپ پاؤں کی انگلیاں دھو رہے تھے تو اس کو مل رہے تھے پانی ڈالنے کے بعد۔ تو یہ حکم صرف پاؤں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء کے ساتھ ہے کہ جب آپ چہرے کو دھوئیں تو چہرے کو دھوتے ہوئے اس کو پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا ملیں۔ اسی طرح جب آپ ہاتھوں پر پانی ڈالا تو ہاتھ پانی ڈالنے کے بعد اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ ملیں، پھر دوبارہ پانی ڈالا دوبارہ ملیں۔ تو مل کر دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی اب دونوں ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھوں میں سے پہلے آپ دائیں ہاتھ دھوئیں پھر بائیں ہاتھ دھوئیں۔ اسی طرح پاؤں ہے تو پہلے دائیں پاؤں کو دھوئیں پھر بائیں پاؤں کو دھوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأنہ کلہ، فی تناولہ، فی طہورہ، فی تناولہ، فی ترجلہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے اچھے کاموں کو کرنا حتی الامکان پسند کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہو سکتا تھا آپ اچھے کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ پھر آگے مختلف مثالیں بیان کی، فی طہورہ، وضو میں، غسل میں، فی ترجلہ، کنگھی کرنے میں، کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے تھے یا بال چھوٹے بھی ہوں تو پہلے انسان دائیں طرف سے کنگھی کرے پھر بائیں طرف سے کنگھی کرے۔ تناولہ، جوتوں کے پہننے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تھے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے تھے پھر بائیں پاؤں میں پہنتے تھے۔ اسی طرح جب اتارتے تھے جوتے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارتے تھے پھر دائیں پاؤں سے۔ اسی طرح جب آپ کپڑے زیب تن فرماتے تھے تو پہلے دائیں طرف پہنتے تھے، یعنی یہ بازو ڈالنا ہے تو پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے کرنے کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ جو 2-3 مثالیں ذکر ہوئیں یہ بطور مثال ہے، تو آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ تمام اچھے کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرنا یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا تو انسان دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، پانی پینا تو دائیں ہاتھ سے پانی پیے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ قرآن کریم اٹھا رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو دائیں ہاتھ سے اٹھائیں، بائیں ہاتھ سے نہ اٹھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کھانا کھا رہے تھے اور بے دہانی میں وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو انہوں نے بہانہ کیا کہ میرا کچھ تکلیف ہے مجھے دائیں ہاتھ سے، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ ایسے جیسے بندہ بہانہ کر دیتا ہے تو انہوں نے بھی بہانہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ یہ شخص بہانہ کر رہا ہے، تو آپ نے بد دعا دی، فرمایا وَلَا اسْتَطَعْتَ، انہوں نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو آپ نے فرمایا کبھی کھا بھی نہیں سکو گے، یعنی ایک قسم کی بد دعا دی، اور پھر وہ شخص زندگی بھر دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا۔ تو اب ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے۔ بہت ساروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کوئی تمیز نہیں کرتے، دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی چل رہا ہے بائیں ہاتھ سے بھی چل رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ اب جب انسان دیکھتا ہے تو مجلس ہوتی ہے، کھانے کی نشست ہوتی ہے، تو اس وقت تو بندہ سامنے والے کو نصیحت نہیں کر سکتا کہ بھائی بے تکلفی کا ماحول نہیں ہوتا، تو اس وقت بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پیو یا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، لیکن بندے کو ان چیزوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ میں دائیں ہاتھ ہی سے کھاؤں، دائیں ہاتھ سے پیوں۔ جب انسان کی ایک دفعہ یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن جب انسان کو تمیز ہی نہ ہو تو پھر پتہ نہیں چلتا، بڑی بڑی مجلسوں میں بھی وہ بائیں ہاتھ کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ جو 3-4 مثالیں بیان ہوئیں یہ بطور مثال ہیں، اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ ہر اچھے کام کو، ہر اچھی چیز کو انسان دائیں طرف سے شروع کرے۔ عرب میں اس کا بہت مزاج ہے،
یعنی عرب لوگوں کے یعنی کلچر میں، ان کی ثقافت اور تہذیب میں اسلام رس کر گیا ہے. یعنی جس طرح ہماری ایک تہذیب ہے اس میں سب چیزیں مشترکہ ہیں. جو دیندار لوگ ہیں وہ یعنی ان چیزوں کو اپناتے ہیں، جو دین سے دور ہیں تو ان کو ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں، کوئی تمیز نہیں. لیکن عرب لوگوں میں یہ چیزیں ان کے مزاج میں، ان کے فکر میں رس بس گئی ہیں. ہر چیز کو، اچھی چیزوں کو وہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب چند بندے جمع ہو جائیں اور دروازے میں داخل ہونا ہو، دروازے سے داخل ہونا ہو، تو اب ہم تو بس ویسے ہی داخل ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر یمین دائیں طرف سے، دائیں طرف سے. اب دائیں طرف کوئی چھوٹا بندہ ہو، بائیں طرف بڑا بندہ ہو، تو بڑا بندہ جو ہے وہ آگے نہیں ہوگا بلکہ اس چھوٹے بندے کو مقدم کرے گا کہ تم دائیں طرف سے جاؤ، دائیں طرف سے جاؤ. تو یہ یعنی ان چیزوں کو اگر ہم سنت سمجھ کے کریں گے تو ان میں ہمیں ثواب ملے گا. گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو دعا کے ساتھ داخل ہوں اور دائیں قدم سے داخل ہوں. گاڑی پر آپ سوار ہو رہے ہیں تو دائیں قدم سے داخل ہوں، بسم اللہ کے ساتھ داخل ہوں. تو یہ جو ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہی ہیں، جن کے نہ کرنے سے کوئی چارہ نہیں، ضرور کرنے، لیکن اچھی نیت سے، سنت کے طریقے سے ہم ان کو عبادت بنا سکتے ہیں. تو تیسرا مستحب عمل وضو میں یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا. چوتھا مستحب یہ ہے کہ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ لوٹے سے یا برتن سے وضو فرماتے تھے تو تھوڑا بہت پانی بچ جاتا تھا تو اس پانی کو حصول برکت کے لیے کھڑے ہو کر پیتے تھے. تو انسان کو جہاں کہیں موقع نصیب ہو کہ وہ برتن سے وضو کر رہا ہو یا لوٹے سے وضو کر رہا ہو تو بقیہ پانی کھڑے ہو کر پی لے. یا اگر ٹوٹے سے بھی وضو کر رہا ہو تو آخر میں تھوڑا سا چلو لے کر سنت کی نیت سے پی لے، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. پانچواں مستحب یہ ہے کہ کسی دوسرے سے بلا ضرورت مدد نہ لینا. کہ وضو کرنا، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، ہمارا ایک فریضہ ہے، تو ہم بلا ضرورت پانی لے سکتے ہیں. لیکن بچے کو کہہ رہے ہیں کہ پانی لے کر آؤ، کسی کو حکم کر رہے ہیں کہ آؤ مجھے وضو کراؤ. تو اگر انسان بیمار ہے یا اس کو مدد کی ضرورت ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن صحیح ہے، تندرست ہے، چاق و چوبند ہے تو پھر کسی سے اس کو مدد نہیں لینی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ کسی چیز میں کسی دوسرے کی مدد حاصل نہ کرو. یہاں تک کہ تم اگر گھوڑے پر سوار ہو اور تمہارا یعنی وہ جو گھوڑے کو چلانے والا ہوتا ہے چوک کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چابک جو ہے، اگر وہ گر جائے تو وہ بھی تم یعنی خود گھوڑے سے نیچے اترو اور ہاتھ سے پکڑو. کسی دوسرے کی مدد حاصل نہ کرو، اللہ سے مانگو، کسی دوسرے سے، غیر اللہ سے نہ مانگو، غیر اللہ کی مدد حاصل نہ کرو. تو عام دنیاوی امور میں کسی دوسرے کو حکم کرنا، کسی دوسرے سے کوئی چیز مانگنا یہ ایک معیوب ہے، مناسب نہیں ہے. تو خاص طور پر عبادات میں بھی کسی دوسرے کی مدد حاصل نہیں کرنی چاہیے. تو 5 مستحبات ہو گئے. نمبر 1 قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، نمبر 2 مل کر دھونا، نمبر 3 دائیں طرف سے شروع کرنا، نمبر 4 کسی سے مدد نہ لینا، اور ایک اور تھا بھی ذہن سے نکل گیا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا. آگے چلتے ہیں مکروہات کی طرف. مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں وضو میں ناپسندیدہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے. ان میں سے پہلی چیز ناپاک جگہ پر وضو کرنا. کہ اب اگر آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، اس میں اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، پانی بھی خرچ کر رہے ہیں، تو آپ ناپاک جگہ پر وضو کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی ناپاک پانی ہو تو آپ کے جسم پر آ جائے، یا ناپاک جگہ ہے آپ کا پانی گرے گا تو وہاں سے کچھ چھینٹے آپ پر آ جائیں یا آپ کے کپڑوں پر آ جائیں تو بندہ ایک وسوسے کا شکار ہو جائے گا کہ یار کہیں سے ناپاکی تو نہیں آ گئی. تو پہلا عمل یہ ہے کہ پاک جگہ پر وضو کرنا، ناپاک جگہ پر وضو نہ کرنا. نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. میں نے ذکر کیا، پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ اچھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور معاشرتی طور پر جو چیزیں ناپسند سمجھی جاتی ہیں
مکروہ سمجھی جاتی ہیں تو وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے کرتے تھے. جیسے استنجا کرنا تو بائیں ہاتھ سے استنجا فرماتے تھے، ڈھیلے استعمال کرنا تو بائیں ہاتھ سے ڈھیلے استعمال فرماتے تھے. اسی طرح ناک صاف کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا جائے. اگر دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے گا تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو دوسرا مکروہ عمل دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. تیسرا زیادہ پانی بہانا، یعنی ایک خاص مقدار پانی کی استعمال کرنی چاہیے، اسراف نہ کریں. اسراف گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے منع فرمایا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے اور وضو میں زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے، تو فرمایا کہ ما ھذا الصرف یا سعد، کہ یہ اسراف کیوں کر رہے ہو سعد؟ تو حضرت سعد نے فرمایا افی الوضوء صرف، یا رسول اللہ میں وضو کر رہا ہوں تو وضو ایک نیک عمل ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو کیا وضو میں بھی یعنی اسراف ہے؟ فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، جی ہاں وضو میں بھی اسراف ہے اگرچہ تم نہر کے کنارے وضو کر رہے ہو. یعنی گھر میں تو اس بات کا امکان ہے کہ پانی ختم ہو جائے، اس وجہ سے اسراف نہ کرو، لیکن اگرچہ تم جاری نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی اسراف نہ کرو. اسراف سے کیوں منع فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اسراف کی عادت پڑ جاتی ہے اور انسان زیادہ پانی بہانے کا یا کسی بھی چیز میں اسراف کا عادی ہو جاتا ہے تو بعد میں جب مشکل حالات آئیں گے تو اس میں قناعت نہیں رہے گی. جاری نہر پر وضو کر رہا ہے، زیادہ پانی بہا رہا ہے، لیکن جہاں کہیں اس کو ایک لوٹا ملے یا کم پانی ملے تو وہاں پر قناعت پسندی کے ساتھ یا تھوڑے پانی کے ساتھ وضو کر لے گا یا نہیں؟ تو چونکہ اس کی عادت نہیں ہوگی تو اس لیے وہاں بھی وہ اسراف سے کام لے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ اسراف ایک بری عادت ہے، مذموم عادت ہے، چاہے وہ وضو میں ہو یا کسی اور عمل میں ہو، پسندیدہ نہیں ہے. نمبر 4، خلاف سنت وضو کرنا، کہ وضو کا ایک طریقہ ذکر ہوا، وضو کے فرائض سنن ذکر ہوئے. پہلے آپ ہاتھ دھوئیں، پھر مسواک کریں، کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر 3 دفعہ چہرہ دھوئیں، پھر ہاتھ دھوئیں، پھر مسح کریں. یہ ایک جو طریقہ کار ہے وضو کا، مسنون طریقہ، اس کے مطابق وضو کرنا. اگر کسی نے اس میں خلاف سنت وضو کیا تو یہ مکروہ ہے. آگے بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، کہ وضو کا جو عمل ہے 1 منٹ یا 2 منٹ کا عمل ہے، اس میں دنیا کی باتیں کرتا جا رہا ہے، ساتھ والا جو بیٹھا ہے اس سے گپ شپ لگا رہا ہے یا گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے، تو بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ابھی آخر میں دعاؤں کا بیان ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کیا دعا فرماتے تھے اور آخر میں کیا دعائیں فرماتے تھے. تو اگر انسان دنیاوی کاموں میں لگ گیا، دنیاوی باتوں میں لگ گیا، گپ شپ میں لگ گیا، تو وہ دعائیں کیسے پڑھے گا؟ اور ان دعاؤں کے جو عظیم منافع ہیں، بڑے بڑے اس کے جو فضائل ہیں، وہ کیسے حاصل ہوں گے؟ تو اس لیے بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے. چھٹا مکروہ یہ ہے کہ زور سے پانی ڈالنا، یعنی یا تو ساتھ والے کو تکلیف ہوگی یا اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے. پانی بھرا اور زور سے چھپکے مار رہا ہے، یا ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ پر بھی زور سے مار رہا ہے، ساتھ والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور خود بھی اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تو یہ مکروہات ہو گئے. نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا. نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. نمبر 3، زیادہ پانی بہانا. نمبر 4، خلاف سنت وضو کرنا. نمبر 5، دنیا کی باتیں کرنا. نمبر 6، زور سے پانی لینا، زور سے چھپکے مارنا. یہ مکروہات ہو گئے. تو مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو بجا لائے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہیں، ان چیزوں سے بچے. اب آگے نواقض کا بیان ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان میں سے پہلی چیز یعنی پاخانہ یا پیشاب یا ہوا کا خارج ہونا، ان تینوں چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے.
اسی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط یعنی کسی نے قضاء حاجت کی. تو قضاء حاجت چاہے پاخانہ کی صورت میں ہو یا پیشاب کی صورت میں ہو، اور ریح کے بارے میں، ہوا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2 یعنی خون کا یا پیپ نکل کر بہہ پڑے، یعنی خون نکلا کسی جگہ سے، صرف نکلا نہیں بلکہ نکل کر بہہ پڑا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. کسی کا مثال کے طور پر بڑا زخم ہے، اوپر یعنی یہ چمڑا نہیں ہے، یہ نیچے کا جو گوشت ہے نظر آ رہا ہے لیکن خون نہیں نکلا، یا تھوڑا سا نکلا جو وہیں جم گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. لیکن اگر وہاں سے تھوڑا سا بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا. اسی طرح خون ہو یا پیپ ہو، پیپ جو ہے چاہے وہ پیلی ہو یا پانی کی صورت میں ہو، تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3 لیٹ کر منہ بھر کر، نمبر 3 منہ بھر کر قے آنا، الٹی ہونا منہ بھر کر، یعنی اتنی الٹی آئے کہ انسان روک نہ سکے، بالکل فوراً نکل جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من اصابہ قیء او رعاف او قلس فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاتہ، کہ نماز کے دوران اگر کسی کو الٹی آ گئی، او رعافن یا نکسیر پھوٹ پڑا، او قلسن بھی الٹی کو کہتے ہیں، تو وہ چلا جائے، وضو کر کے آئے اور پھر اپنی نماز کو مکمل کرے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ منہ بھر کر الٹی آنے سے یا خون آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 4 لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا. لیٹ کر سو گیا یا ٹیک لگا لی، دیوار سے ٹیک لگا لی یا ستون سے ٹیک لگا لی اور پورا سو گیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر تشہد کی حالت میں بیٹھا اور اس حالت میں تھوڑی سی اونگ آ گئی، یا سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں تھوڑی سی نیند آ گئی، تو ان حالتوں میں تھوڑی سی نیند آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر سو گیا ٹیک لگا کر یا لیٹ کر تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی علت یہ بیان کی کہ جب انسان لیٹ کر سو جاتا ہے یا ٹیک لگا کر سوتا ہے تو اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کا خروج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو اس وجہ سے حکم دے دیا کہ اگر کوئی لیٹ کر سو گیا یا ٹیک لگا کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 5 نشے میں مست ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا. اتنا زیادہ نشہ کیا کہ جس سے مست ہو گیا، اب اس کو کسی چیز کی یعنی خبر نہیں، شعور نہیں، یا کسی بھی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. آگے رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، یعنی ایسی نماز جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، تو کسی وجہ سے ہنس پڑا تو قہقہ لگا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. رکوع اور سجدے والی نماز ذکر کی، مراد یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ میں اگر کوئی بندہ ہنس پڑا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ نواقض کا بیان تھا، یعنی ان چیزوں کا بیان تھا کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو وضو کا بیان مکمل ہوا. فرائض ذکر ہوئے، سنن مستحبات. تو فرائض کا بجا لانا ضروری ہے. سنن اور مستحبات کا انسان خیال رکھے کہ جس سے اس کا وضو مسنون طریقے سے وضو ہوگا، جس پر اس کو فضائل ملیں گے. مکروہات سے بچنا ہوگا، اور نواقض یہ چیزیں اگر پیش آ گئیں تو ان سے وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. آگے غسل کا بیان ہے، مختصراً غسل کا بیان ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعاؤں کی طرف آتے ہیں. غسل کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 یعنی غرغرے کرنا یا منہ بھر کر کلی کرنا، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرے، یعنی منہ میں پانی ڈال کر خوب ہلائے، پورے منہ میں پانی پہنچے. لیکن اگر روزہ ہے تو پھر اتنا زیادہ غرغرہ نہ کرے کہ جس سے پانی کا حلق سے نیچے اتر جانے کا احتمال ہو، یعنی مناسب طریقے سے کلی کرے. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا،
ناک میں پانی ڈالنا اور اوپر تک پہنچانا، لیکن اگر روزہ دار ہے تو پھر اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پانی نیچے کی طرف چلا جائے۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر یعنی غسل فرض ہو گیا ہو تو فرمایا تحت کل شعرۃ جنابہ، کہ ہر بال کے نیچے یعنی جنابت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، فاغسلوا الشعر، تو تم ہر بال کو دھو، وانقوا البشر، اور اگر کہیں بال نہیں ہے تو اس جلد کو بھی دھو، صاف کرو۔ تو پورے جسم کو یعنی پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 فرائض ہیں غسل کے۔ سنن میں نمبر 1 غسل کی نیت کرنا، یعنی اگر آپ غسل کی نیت کریں گے تو غسل کی نیت سے غسل کرنا آپ کا عبادت بن جائے گا، اور اگر نیت نہیں کریں گے تو آپ کا غسل تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 2 یعنی ظاہری ناپاکی کو دور کرنا، جسم پر اگر کسی قسم کی ناپاکی ہے، کوئی ظاہری نجاست ہے تو غسل کرنے سے پہلے اس کو صاف کر لیں۔ نمبر 3 استنجا کرنا۔ نمبر 4 وضو کرنا، یعنی غسل تو آپ کر رہے ہیں لیکن غسل سے پہلے آپ وضو کر لیں، مکمل وضو، تو مکمل وضو کرنا بھی سنت ہے غسل کی۔ آگے یعنی پورے جسم پر پانی بہانا، یہ اگلی سنت ہے، اور اس میں بھی پہلے آپ دائیں طرف میں پانی بہائیں پھر بائیں طرف پانی بہائیں۔ پھر اگلی سنت یہ ہے کہ جسم کو ملنا، جیسے وضو میں ملنا مستحب ہے، اس طرح غسل میں ملنا، پورے جسم کو ملنا تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، کوئی حصہ جسم کا خشک نہ رہے، ملنا، پورے بدن کو ملنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسان بھول جائے، یعنی اگر کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا یا بعد میں پتہ چلا کہ ناف خشک رہ گئی یا جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا اور غسل خانے سے باہر آ گیا، تو پھر دوبارہ پورے طریقے سے غسل کرنا نہیں ہے، صرف اس جگہ کو آپ دھو لیں۔ اگر کلی نہیں کی تو کلی کر لیں، ناف دھونا بھول گئے تھے مثال کے طور پر تو ناف دھو لیں، یا جو جگہ خشک رہ گئی تھی صرف اسی کو دھو لیں، دوبارہ غسل لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ سنن ہو گئے غسل کے۔ آگے مکروہات ہیں جو ناپسندیدہ ہیں غسل میں۔ نمبر 1 کم پانی لینا، یعنی اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ جس سے تسلی نہ ہو انسان کو۔ دوسرا مکروہ زیادہ پانی بہانا، جس طرح وضو میں زیادہ پانی بہانا ناپسندیدہ ہے تو اسی طرح غسل میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 3 بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا، جس طرح وضو میں ناپسندیدہ ہے غسل میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ یہ غسل کے مکروہات بیان ہو گئے۔ اب ہم ان دعاؤں کی طرف آتے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران دعائیں فرماتے تھے یا وضو کے بعد فرماتے تھے۔ تو وضو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی 3 جملوں کی دعا ہے۔ پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ دوسرا جملہ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں کشادگی عطا فرما۔ تیسرا جملہ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو وضو کے دوران جب آپ ہاتھ دھوتے تھے یا چہرہ مبارک دھوتے تھے یا ہاتھ دھوتے تھے، وضو کے دوران مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے رہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اگر ہمیں دعا یاد ہے تو اس کو اپنے عمل میں لائیں، اگر عمل میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر عربی الفاظ یاد نہیں تو عربی الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جب تک عربی الفاظ یاد نہیں ہو پاتے اردو میں مانگ لیں اور عربی الفاظ کو دہراتے رہیں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یعنی ساری دنیا آخرت کی حاجتیں جمع فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے
जवामिउल कलिम का मौजज़ा अता किया गया। जवामिउल कलिम का मतलब यह है कि बोलने में अल्फाज कम हैं, अल्फाजुहु कलीला, कि अल्फाज कम हैं, मानी ही कसीरा, लेकिन उनके जो मानी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वसी हैं। तो ये दुआ भी जामिया दुआ में से है कि इस एक दफ़ा भी अगर ये दुआ इंसान की अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लें तो दुनिया आखिरत की यानी हाजतें उसकी पूरी हो गई, दुनिया आखिरत में उसका बेड़ा पार हो गया। क्यों? इसमें एक गुनाहों की मग़फ़िरत, घर की कुशादगी और रिज़्क़ की बरकत, 3 चीज़ें मांगी गई। तो अगर इंसान की ये तीनों चीज़ें इंसान को अता हो जाएं तो दुनिया आखिरत की सारी हाजतें, अगराज़ और मकासिद पूरे हो गए। क्यों? कि दुआ का पहला जुमला वो आखिरत से मुताल्लिक़ है और दूसरे 2 जुमले वो दुनिया से मुताल्लिक़ हैं। पहला जुमला फरमाया कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा। यानी अभी हम इस दुआ की कुछ तशरीह करेंगे, तो तशरीह का मकसद ये है कि हम इसकी तशरीह को सुने और समझें और फिर अपने अमल में लाएं। सिर्फ सुन लेना या सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं है अगर अमल में नहीं आया। तो इस बयान करने का मकसद यह है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नतें हमारे अमल में आएँ, आहिस्ता आहिस्ता आएँ, लेकिन आएँ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में एक मिसाली नमूना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ करके गए वो तुम्हारे लिए एक मिसाली नमूना है। किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की उम्मीद रखता है, वल यौमल आखिर, और आखिरत में अल्लाह के हुजूर पेश होने पर ईमान रखता है, व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह का बहुत ज़िक्र करने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े एक मिसाली नमूना है। तो इन दुआओं की तशरीह और इनको बयान करने का मकसद ये है कि ये दुआएं हमारे अमल में आएँ। तो पहला हिस्सा दुआ का मग़फ़िरत ज़ुनूब है, गुनाहों की मग़फ़िरत। तो कौन इंसान है कि जो ये दावा करे कि मुझसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होता? कोई भी मासूम नहीं। दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, बड़े से बड़ा वली तकी, लेकिन उससे गुनाह सरज़द होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे गुनाह नहीं होते। सिर्फ़ मासूम ज़ात, अम्बिया की ज़ात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि आपसे कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ। और अगर कोई ज़ाहिरी कोई कमी पेशी कोई यानी हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ऐलान फरमा दिया कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा दिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एज़ाज़ मिला कि आपके पहले से ही सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए गए। मासूम ज़ात हैं, और अगर कुछ ऊंच नीच हुई है जो गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आती, लेकिन कुछ ऊंच नीच है तो वो भी मुआफ़ फरमा दी गई। इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल यौम 70 मर्रा, कि रोज़ाना मैं 70 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ 70 दफ़ा। उलमाए लुग़त ने लिखा है कि 70 का जो अदद है ये कसरत के लिए है, यानी ये बताना मकसूद है कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ़ 70 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, उसके बावजूद इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, कसरत इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं। बल्कि कुरान में उनको हुक्म है कि वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि ए नबी आप अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कीजिए कि रब्बिग़फ़िर, ए रब मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा, और आप रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो ये इस्तिग़फ़ार का हुक्म क्यों दिया गया? उसका मकसद ये है कि इंसान, अब जैसे इंसान ने वज़ू किया, एक वज़ू नेक अमल है लेकिन उसमें कुछ कमी हो गई, नमाज़ पढ़ने आया तो नमाज में कुछ कमी हो गई, तो इस कमी से, इस कमी का तदारुक, इस कमी की तलाफ़ी इस्तिग़फ़ार से हो जाएगी।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی شکل میں انسان کو ایک نسخہ کیمیا عطا کیا ہے جو مٹی کو سونا بنا دے. یعنی گناہ ایک نجاست ہے، ایک گندگی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، مختلف گناہ گنائے اور فرمایا کہ یہ سارے گناہ رجس ہیں، ناپاکی ہیں، نجاست ہیں. تو گناہ ایک نجاست ہے. جب اللہ کے حضور انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، صدق دل سے، اخلاص نیت سے، اللہ کے حضور عاجزی سے، ندامت سے، شرمندگی سے جب وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو جو اس سے گناہ ہوئے تھے، توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے وہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے، وہ گندگی پاکی سے بدل گئی. تو استغفار سے اس نے مٹی کو سونا بنا لیا. قرآن میں آتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو شخص ایمان لایا اور توبہ کی اور نیک اعمال بجا لائے. تو الحمدللہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سب اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور سب نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو انسان وضو کے دوران اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہا ہے. تو اس مغفرت کا فائدہ کیا ہوا کہ جو انسان سے گناہ ہوئے تو ان گناہوں کی مغفرت ہو گئی. اور مثال کے طور پر 50 گناہ ہوئے تو 50 گناہ 50 نیکیوں سے بدل گئے. تو اس لیے انسان کو ہر لمحے میں اللہ کے حضور استغفار کرتے رہنا چاہیے، بلکہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلا عمل جو فرماتے تھے وہ 3 دفعہ فرماتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سلام کے بعد یہ جملے ارشاد فرماتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ نماز تو ایک نیک عمل ہے، نیک عمل کے بعد استغفار کے کیا معنی؟ استغفار تو گناہوں کے بعد ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، کہ اللہ جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے آپ کی عبادت کا وہ حق ادا نہیں کیا. آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا. یعنی آپ کی جو عبادت ہم نے کی اس میں کچھ کمی ہو گئی، کچھ کوتاہی ہو گئی، وضو اچھے طریقے سے نہیں ہوا، یا نماز میں خشوع خضوع نہیں رہا، نماز میں ذہن کہیں اور چلا گیا، گھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا، دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گیا، بازار میں چلا گیا، تو پوری طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکا. ہماری عبادتیں ایسی نہیں کہ آپ کی دربار میں پیش ہوں. تو عبادت میں جو کمی کوتاہی ہوئی تو اس پر استغفار ہو رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور سے فرماتے تھے تو امت کو تلقین تھی کہ تم بھی نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار کہو. اور استغفار کا مطلب کیا وہ بیان ہو گیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کے بعد 2 کام کیا کرو. پہلا کام کہ عبادت ختم ہونے کے بعد الحمدللہ کہو. دوسرا کام استغفار کرو. کوئی بھی عبادت ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، صدقہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو تو جب وہ عبادت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد الحمدللہ کہو. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس عبادت کی توفیق دی. اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ تلاوت نہ کر پاتے. اگر آپ کی توفیق نہ ہوتے تو مسجد میں جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو پاتے. کتنے ایسے انسان ہیں کہ جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، لیکن مسجد کی طرف آنے کا ان کو دل نہیں کرتا. کیا ہے کہ ان کو توفیق نصیب نہیں ہوئی.
تو آپ نے ہمیں توفیق دی اس عبادت کی، تو اس پر آپ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ دوسرا عمل استغفار کرو، استغفر اللہ یا کوئی بھی استغفار کا صیغہ، کیوں کہ آپ کے عبادت کا جیسے حق تھا اس حق کو ہم ادا نہیں کر پائے، تو اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اللہم اغفر لی ذنبی، وضو کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، تم ظاہری پاکی تو حاصل کر رہے ہو، تم وضو کر رہے ہو تو وضو سے تمہارا چہرہ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں صاف ستھرے ہو جائیں گے، تمہارا چہرہ چمک جائے گا، لیکن اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی صفائی کا بھی خیال کرو، اپنی باطنی گندگی کی بھی فکر کرو، اس باطنی گندگی کو بھی صاف کرو، اپنے باطن کو پاک صاف کرو، اور اللہ سے اپنی باطنی صفائی مانگو۔ جو باطن گندا ہو گیا ہے گناہوں سے، دل پر جو گناہوں کے کالے نقطے پڑ گئے ہیں، گناہوں سے دل سیاہ ہو گیا، تو اس سیاہی کو زائل کراؤ، مغفرت مانگو، تو ظاہری طہارت بھی ہو رہی ہے اور باطنی طہارت حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ کہو اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ تو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ امتی کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے باطن کی صفائی کا خیال کرو، اور اس کا طریقہ یہ کہ اللہ سے وہ صفائی کراؤ۔ دوسرا لطیف نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے سنا تھا کہ وضو کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی چاہے انسان اس کی توبہ کرائے یا نہ کرائے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، چہرہ دھویا تو آنکھوں کے، زبان کے، ناک کے، کان کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو گئے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوئے۔ فرمایا اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، فرمایا کہ توبہ کرو، وضو کے دوران ہی اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ کیا ہے؟ یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی۔ تو جب انسان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما، صغیرہ خود بخود معاف ہو رہے ہیں اور کبیرہ کی درخواست کر رہا ہے، تو خود بخود کبیرہ گناہ بھی اس دعا سے معاف ہو جائیں گے، تو دونوں گناہ ساتھ ساتھ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا لطیف نقطہ ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، جب اس نے یہ کہا تو اس کے کبیرہ صغیرہ بھی معاف ہو گئے اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے۔ یہ تو پہلا جملہ تھا کہ اللہم اغفر لی ذنبی۔ اب دیکھیں، اگر آپ وضو بے دھیانی سے کر رہے ہیں، وضو بے توجہی سے کر رہے ہیں، یا دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، یا گپ شپ میں مصروف ہیں، تو آپ یہ دعائیں کب مانگیں گے؟ ان دعاؤں کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ اپنے کبیرہ گناہوں کی معافی کیسے مانگیں گے؟ تو اس لیے کہا کہ دنیا کی باتیں کرنا وضو کے دوران مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، وضو کے دوران اپنے گناہوں کی معافی کراؤ۔ دوسرا جملہ فرمایا کہ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، کہ مجھے گھر میں، میرے گھر کی کشادگی فرما دیجئے، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ کشادگی کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری کشادگی، ایک باطنی کشادگی۔ ظاہری کشادگی یہ کہ گھر بڑا ہو، کمرے بڑے ہوں، برآمدہ بڑا ہو، صحن بڑا ہو، ظاہری طور پر کشادہ ہو، تو یہ ظاہری کشادگی ہے۔ باطنی کشادگی یہ ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو تو اس کو سکون نصیب ہو، راحت نصیب ہو، آرام ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بیوی بچوں کا طرز عمل، گھر والوں کا طرز عمل اچھا نہیں، ایسے رویے سے پیش آتے ہیں کہ انسان باہر سے ٹینشن میں آتا ہے، یعنی مختلف پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، تو گھر میں آ کر وہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو یہ یعنی گویا کہ اس کو باطنی کشادگی نہیں ملی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا میں دونوں قسم کی کشادگیاں داخل ہیں کہ اللہ مجھے ظاہری کشادگی بھی عطا فرما اور باطنی کشادگی بھی عطا فرما۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو جائے سکونت بنایا ہے، کہ گھروں سے تمہیں آرام ملے گا۔ تو آرام ملے گا یعنی باطنی کشادگی ملے۔
بیوی بچوں کے بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ واللہ خلق لکم من ازواج واللہ خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میاں بیوی کے درمیان رحمت ڈال دی اور محبت ڈال دی۔ تو اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہے، رحمت ہے، ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے تو یہ باطنی کشادگی مل گئی۔ تو دیکھیں وضو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ ووسع لی فی داری، کہ مجھے گھر میں کشادگی عطا فرما، اور کشادگی دونوں قسم کی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں انسان کی سعادت مندی کی علامتیں ہیں۔ نمبر 1 الزوجہ الصالحہ، نیک بیوی۔ نمبر 2 الجار الصالح، نیک پڑوسی۔ نمبر 3 المرکب الصالح، عمدہ سواری، اچھی سواری۔ نمبر 5 المسکن الواسع، کہ بڑا گھر، کشادہ گھر۔ اور اسی کی جو الٹ ہیں انسان کی بدبختی ہے کہ بری بیوی ہے، یا برا پڑوسی ہے، یا اچھی گاڑی نہیں ہے، یا چھوٹا گھر ہے۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں جو ابھی ذکر ہوئی، یہ انسان کی بدبختی ہیں۔ من شقاوت المرء 4، اور من سعادت المرء الزوجہ الصالحہ، الجار الصالح، المرکب الصالح، اور ساعۃ المسکن، کہ بڑا گھر۔ بعض روایات میں آتا ہے المرکب الہنی، کہ آرام دہ سواری، اور بعض میں اچھی سواری۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ سعادت مندی ہے، اور ان کی ضد بدبختی اور شقاوت ہے۔ تو دوسرا جملہ فرمایا ووسع لی فی داری۔ تیسرا جملہ وبارک لی فی رزقی، کہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ رزق جو ہے وسیع معنی میں، صرف پیسے، مال و دولت یہ رزق نہیں ہے، بلکہ یہ بھی رزق ہے۔ اور گھر میں یا آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں، اوڑھنے پہننے کا سامان ہے، گھر کا ساز و سامان ہے، بینک بیلنس ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کا رزق ہے۔ اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں اضافہ نہیں کہا کہ میرے رزق کو بڑھا دے۔ علم کے بارے میں فرمایا کہ رب زدنی علما، میرے علم کو بڑھا دے۔ رزق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ رزق بڑھا دے، بلکہ فرمایا کہ رزق میں برکت عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ بینک بیلنس تو بہت ہے لیکن اس سے سکون نہیں، راحت نہیں، آرام نہیں، بلکہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ رزق میں برکت نہ ہوئی۔ صرف مال و دولت کا بڑھ جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، افسوس ہے اس کافر کے لیے جو دوسروں کو تانے دیتا ہے۔ ہمزہ تانے دیتا ہے، لمزہ دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ الذی جمع مالا، کہ جو مال و دولت کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اور پھر اس کو گنتا ہے کہ آج 1,00,000 ہو گیا، کل 2,00,000 ہو گیا، آج کروڑ ہو گیا، کل 2 کروڑ ہو گیا، اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو گویا کہ گننا اور مال و دولت میں اضافہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اضافہ برکت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن صرف بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور کافروں کی عادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مذمت میں بیان کر رہے ہیں، برائی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہونی چاہیے۔ یہ ایک دعا تھی جو آپ درمیان میں فرماتے تھے، آخر میں آپ 3-4 دعائیں فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا آپ یہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے کامل طریقے سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، یدخلها من ایہا شاء، کہ جس سے داخل ہونا چاہے داخل ہو۔ داخل تو ایک ہی سے ہوگا، لیکن ایک اعزاز اور اکرام کی صورت ہے کہ 8 دروازے ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں ہوں گے،
بڑے بڑے دروازے ہوں گے اور اس کی مرضی ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو، اس دروازے سے داخل ہو، کہ اعزاز کی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو جنت کے آٹھوں دروازے کہیں گے کہ اے فلاں مجھ سے داخل ہو، یعنی باب الذاکرین ہوگا کہ ذکر والوں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے، وہاں سے داخل ہو۔ باب الریان ہے، روزہ دارے وہاں سے داخل ہوں گے تو وہ آواز دے گا کہ اے روزہ دارو آؤ اس دروازے سے داخل ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جس کو آٹھوں دروازے بلائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو، کہ جنت کے آٹھوں دروازے حضرت ابوبکر صدیق کو آواز دیں گے۔ تو وضو کی بھی ایک فضیلت ہے کہ آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور جس سے داخل ہونا چاہے تو داخل ہو۔ یہ ایک دعا ہو گئی۔ دوسری دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور جو کوشش کر کے پاکی صفائی حاصل کرتے ہیں ان میں سے بنا دے۔ تیسری دعا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ 3 دعائیں آپ آخر میں فرماتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان وضو کے جتنے سنن اور مستحبات ہیں ان کو بجا لائے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھے، درمیان میں یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اس کی جو تشریح بیان ہوئی اس تشریح کو استحضار کے ساتھ، یاد دہانی کے ساتھ مانگے تو انسان جتنی نیتوں کے ساتھ مانگے گا اتنا ملے گا، اور آخر میں یہ دعا پڑھے تو یہ اس کو فضائل نصیب ہوں گے۔ اور پھر جو اس کی نماز ہوگی، نماز کے کتنے فضائل ہیں وہ سب کے سب ایک نافل ہوں گے، یعنی زائد چیز ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔